السلام علیکم ناظرین، میں ہوں نظر عباس لندن سے۔ سر آج کی گفتگو کا آغاز کرنا چاہتا ہوں غزہ سے۔ غزہ کی صورتحال یہ ہے جی کہ غزہ میں اس وقت بھی جو ہے حالات جو ہیں وہ کسی طرف کسی اچھائی کی طرف یا کسی اچھی خبر کی طرف نہیں جا رہے۔ وہاں پہ اسرائیل کی مسلسل جو تباہ کاریاں ہیں وہ جاری ہیں، اور اس برے طریقے سے جاری ہیں کہ ہم اس کو اگنور نہیں کر پائیں گے زیادہ سے زیادہ۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے ویلاگ میں بھی اس کا ذکر ہوگا، اس کا ہر لحاظ سے اسرائیل کا اور غزہ کا ہوگا۔ وہ کہتے ہیں لوکاں دی گڑی جوکاں دی والے صحابہ، ہمیں اپنی پڑی ہوئی ان کو اپنی پڑی ہوئی ہے، لیکن بہرحال وہ ہمارے بھائی ہیں، ان کی طرف بھی ہماری گفتگو کا جو ایک اینگل جانا چاہیے، جو کہ ہمیں ہماری ایک رسپانسبلٹی بنتی ہے ایز اے انسان۔ اچھا، میں کچھ عرصے سے نا اب یہ جو ہے نا یہ دین اسلام والے چکر جو چیزیں ہیں نا، اس سے میں تھوڑا سا بارہ تر ہو کے سوچنا شروع کر دیا ہوا ہے، کیونکہ پہلے ہم اکثر یہ بات کرتے ہیں کہ ہمارے مسلمان بھائی ہیں، ہمارا دین کے ساتھ قتل۔ دیکھیں، ہم نے اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے کچھ کیا ہی نہیں ہے۔ جب ہم کچھ کر نہیں سکتے تو کم از کم ایسے ہم مذہب کا نام کیوں استعمال کریں؟ کیوں یہ بتائیں کہ ہمارے پاس پہلے اسلامک ایٹم بم بھی ہوتا تھا، وہ بھی ہمارے کسی کام نہیں آیا۔ پھر وہ ہم نے غزہ کی وہ غزوہ ہند کرنی تھی، وہ بھی اس کے بھی جو صورتحال ہے غزوہ ہند کی وہ بھی آپ کے سامنے آ چکی ہے، اور ہمارے جو اسلامک ایٹم بم تھا اس کی صورتحال بھی آپ کے سامنے آ چکی ہوئی ہے۔ تو ایسے میں ہمیں میرا خیال ہے مذہب کارڈ استعمال کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اور جس طرح مریم نے بھی ابھی پچھلے دنوں کیا۔ خیر، مذہب کے ہمارے پر نہیں، ہمیں انسانیت جو ہے وہ اس وقت دنیا میں سب سے بڑا مذہب ہے، اور وہ جو مذہب ہے وہ اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ ہم اپنے ہر اس دنیا کے ہر اس جگہ پہ جہاں کہیں بھی کوئی مظلوم ہے، چاہے وہ سودان ہے، چاہے وہ فلسطین ہے، چاہے وہ کشمیر ہے، چاہے وہ پاکستان ہے۔ انفارچونیٹلی پاکستان کی صورتحال بھی کوئی کشمیر سے ڈفرینٹ نہیں ہے، کوئی غزہ سے ڈفرینٹ نہیں ہے، کوئی فلسطین سے ڈفرینٹ نہیں ہے، کوئی سودان سے ڈفرینٹ نہیں ہے۔ ہمارے حالات بھی وہی ہیں، لیکن فرق صرف اتنا ہے کہ ہمارے اپنے ہی میں مارنے پہ تلے ہوئے ہیں۔ بہرحال جی، غزہ کی طرف بات کہیں اور نہیں کر رہی ہے۔ غزہ میں صورتحال یہ ہے جی کہ غزہ میں انہوں نے 165 جو تھی لاشیں تھیں جو ان کو اسرائیلیوں نے فلسطینیوں کو دی ہیں، جن میں سے صرف 51 جو ہے وہ پہچانی جا سکی ہیں۔ اندازہ کریں آپ، ان لاشوں کے یہ حالات تھے کہ 165 میں سے صرف 51 پہچانی جا سکی ہیں، اور یہ وہ اس وقت کی صورتحال ہے۔ اور جو خبریں آپ کو آ رہی ہیں، ہمیں بھی آ رہی ہیں، ڈراپ سیٹ نیوز جو ہے وہ اس میں بڑھ چڑھ کے جو خبریں انڈیپینڈنٹ دے رہا ہے، اس کے مطابق تقریباً ڈیلی روز کی بنیادوں پہ وہاں پہ قتل عام ہو رہا ہے، اور ابھی بھی کل پرسوں کی بات ہے پھر 100 بندہ اور مار دیا انہوں نے ایئر سٹرائکس میں۔ 100 بندہ اور مر چکا ہے، شہید ہو چکا ہے، دار فانی سے کود کر چکا ہے وہ اسرائیل کے حملوں کے نتیجے میں۔ یہ صورتحال ہے، اور ایسی صورتحال میں جو باقی ممالک ہیں وہ اپنے پیسے بنانے کے چکر میں، مثلا پاکستان ہے، ہم نے فوجیں بھیجیں گے، پھر وہاں سے ہمیں پیسے آئیں گے، ڈالر آئیں گے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ جب انٹرنیشنل فورسز کسی بھی جگہ پہ جاتی ہے، اس میں خیر یونائٹڈ نیشن انوالو نہیں ہے، اس کے پیسے کون دے گا، خرچہ کون اٹھائے گا ہمیں نہیں پتہ، لیکن جو انٹرنیشنل فورسز ہوتی ہیں جب کہیں جاتی ہیں، نیلی ٹوپی پہنی ہوتی ہے انہوں نے یونائٹڈ نیشن کی، تو ان کو یونائٹڈ نیشن کے پیسے ملتے ہیں۔ میرا ایک بہت میرے اچھے دوست ہیں بچپن کے، وہ بھی یونائٹڈ نیشن کے ایک ٹروپس کے ساتھ جا کے انہوں نے ڈپلوائے ہوئے تھے کسی ملک میں، نام نہیں لینا چاہتا ان کا میں، اور نام ملک کا، ڈونٹ وانٹ ٹو آئیڈینٹیفائی اینی باڈی۔ تو وہ وہاں پہ گئے تو ان کو وہاں پہ ان کی تنخواہ بھی مل رہی تھی، یہاں پہ پاکستان میں ان کی تنخواہ جمع ہو رہی تھی، وہاں سے ان کو ڈالر بھی مل رہے تھے۔ سو وہ اچھی خاصی رقم پاکستان لے کے آئے، اور انہوں نے ان کا وہ پیچھے پہ وہ پہلے بھی کافی لینڈ لارڈ ہیں، اور اب تو خیر وہ اور بھی لینڈ لارڈ ہو گئے ہیں، کیونکہ جن کے گھروں میں لفٹیں لگی ہوں تو وہ کوئی لینڈ لارڈ ہی ہوں گے، ماڑا بندہ تو نہیں ہو سکتا اپنے گھر اتلی منزل جانوا جنہیں لفٹ لوا لی ہوگی، تو وہ تو بہرحال اینی وے، اب وہ انہوں نے سن لیا تو میرے پیچھے ہو جانا کہ تو میری گلاں کرنا ہے۔ اینی وے، تو یہ ڈالر ہم جو اپنے بھیج رہے ہیں، فوجیں بھیج رہے ہیں، یہ اس لیے ہم نے کرائے پہ لگا دی ہیں کہ جی یہ وہاں پہ ہمیں پیسے ملیں گے۔ یہ ہماری جو سوچ ہے اور یہ ہمارے انداز ہیں، یہ ہم فلسطین کے معاملے میں ہم اس طرح ہیں۔ اچھا جی، فلسطین کا جو ہے اس کا افسوس تو ہمیں ہے ہی ہے، لیکن ہم ذرا واپس آ جائیں کے پی کی طرف، آ جائیں اپنے ملک کے اندر آ جائیں۔ کے پی کے میں صورتحال لیجیے، کے پی کے کا جو منسٹر ہے اس کو کہ نوجوان منسٹر بھی کہا جاتا ہے، اسے کہا جاتا ہے کہ یہ جو ہے یہ ایک نوجوان بچہ ہے اور اس کو کیا پتہ زندگی کا، لیکن جس کو ہم یہ بات کر رہے ہیں کہ زندگی کا کچھ نہیں پتہ، اس نے ایک بہت بڑی بات کر دی ہے۔ اس نے ایک بہت بڑی بات یہ کر دی ہے، اس نے کہا جی کہ ہماری سیکورٹی فورسز جس کو کولیٹرل ڈیمیج کہتی ہیں کا نام دیتی ہیں، دنیا اس کو وار کرائم کہتی ہے۔ دس از ویری اسٹرانگ اسٹیٹمنٹ، یہ بہت ہی اسٹرانگ اور میچور اسٹیٹمنٹ ہے سہیل افریدی کی، کہ جس کو ہماری سیکورٹی فورسز کولیٹرل ڈیمیج کہہ رہی ہیں، اس کو وار کرائم کہا جاتا ہے۔ یہ وار کرائم کے زمرے میں آتی ہیں یہ چیزیں۔ یہ جس کو آپ بچہ کہہ رہے ہیں وہ اتنی بڑی بات کر گیا ہے، جس کو آپ بچہ سمجھ رہے ہیں وہ اتنی بڑی اور میچور بات کر گیا ہے۔
میں پہلے بھی میں نے کہا, میں دوبارہ سے کہوں گا, یہ ہے وہ عمران خان کا ویژن کا پیدا کر رہا ہے کہ نوجوان, اور یہ کرنٹ جو ہے اس لسٹ میں نہیں ہے. میں اوورسیز میں دیکھ رہا ہوں, میں سوشل میڈیا کے اوپر دیکھ رہا ہوں, میں اپنے ہر جگہ پہ ان لوگوں کو دیکھ رہا ہوں. ان نوجوانوں میں جو جذبہ اور جو خوبصورتی سوچ کی اور جو کلیئرٹی اپنی پائی جاتی ہے, وہ شاید آپ کو پاکستان کو کسی مقام پہ لے جائے گی. کیونکہ عاصم منیر کو اگر یہ ہے, یا مسلم لیگ ان کو, مریم کو ہے, یہ صدر رہنے کے لیے آئے, تو اب یہ نہیں آئے ہیں. یہ آئیڈیالوجی, ان کا مائنڈ سیٹ یہ اب زیادہ عرصہ چلے گا نہیں. یہاں سے تبدیلیاں ٹرن اراؤنڈ ہوں گی, اور پھر یہی لوگ ہوں گے شاید سہیل افریدی جیسے جو لوگ ہیں, یہ اب آپ کے آگے آنے والے دور کو, اچھے وقت کو یہ سنبھالیں گے, چیزوں کو لے کے چلیں گے. اچھا سر جی, اقرار حسن کے بارے میں بات کی ہے جی. خرم اقبال صاحب نے کہا جی اقرار حسن کو پتہ ہونا چاہیے کہ اس وقت کے پی کے میں عام آدمی آ چکا ہوا ہے, اور عام آدمی کی حکومت ہے, ایک وزیر اعلیٰ بن چکا ہے, ایک سینٹر بن چکا ہے. یہ عام لوگ ہیں جو نیچے سے آئے ہیں, نوجوان لوگ ہیں. دیکھیے اقرار حسن جو ہے نا, وہ ایک گند پھیلانے والی مشین ہے میرے پوائنٹ آف ویو سے, اور وہ گند بڑے سفسٹیکیٹڈ طریقے سے پھیلاتے ہیں. وہ اس طریقے سے پھیلاتے ہیں, وہ آپ کو ذہنوں کو زنگ لگا رہے ہیں. میں یہ بار بار میں نے بات کی ہے, میں دوبارہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ یہ بڑا ہی ایک باریک نقطہ ہے جس کے اوپر یہ کام کر رہا ہے, یہ اسے کروایا جا رہا ہے. یہ جان بوجھ کے کر رہا ہے یا انجانے میں کر رہا ہے, لیکن کام یہ یہی کر رہا ہے کہ لوگوں کے اندر کنفیوژن ڈالا جا رہا ہے کہ ہم لوگوں کو, نوجوانوں کو آگے لائیں گے. نوجوانوں کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے نا جی. نوجوانوں کو سمجھ کوئی نہیں ہے, نوجوان کو عقل کوئی نہیں ہے. یہ اس طریقے سے کیا جا رہا ہے کہ لوگوں کو پتہ نہ چلے. دیکھیں اس وقت پاکستان کا مسئلہ ووٹ چوری ہے. پاکستان کا مسئلہ نوجوانوں نے اپنا کام کیا ہے, نوجوان عمران خان آگے لے آیا. یہ چیپٹر تو کلوز ہو گیا. یہ جو ایک پروسیس تھا کہ جی نوجوان کو آگے لانا, نوجوان کو امپلیمنٹ کرنا, وہ عمران خان نے کر دیا. عمران خان نے نوجوان کی دماغی ذہنی حالت بہتر کر دی. اس نے بتا دیا کہ اچھائی اور برائی کو آپ نے کیسے انالائز کرنا ہے, وہ اس نے عمران خان نے کر دیا. اب جو مسئلہ ہے درپیش ہے, اقرار حسن کو میرا خیال ہے اس کی طرف دھیان دینا چاہیے. اس کے اوپر بیٹھ کے سوچیے کہ اس وقت ووٹ کی چوری ہوئی ہے, عدالتوں سے ان کا حق چھینا گیا ہے, عدالتوں کی بات کوئی نہیں سن رہا. ووٹ کی چوری کا مسئلہ ہے. یہ مسئلہ نہیں کہ نوجوان آئیں گے, نوجوان آ چکے ہوئے ہیں. کے پی کے میں آپ کے سامنے مثالیں ہیں, دنیا میں ہر جگہ آپ کو نوجوان نظر آئیں گے, سوشل میڈیا پہ آپ کو نوجوان نظر آئیں گے, ہر جگہ نوجوان ہیں. نوجوانوں کا آگے آنا ہے اس وقت مسئلہ نہیں, نوجوان آگے آ چکا ہے. اس وقت مسئلہ یہ ہے کہ جو آگے آ چکے ہیں دبڑ دوست کر کے یا وہ دھود تھاندی سے, ان کو آپ نے اٹھا کے پیچھے کرنا ہے. تو اقرار حسن کو میرا خیال اپنا لائن لینگتھ چینج کرنے کی ضرورت ہے. اچھا دوسرا جی, آرمی چیف صاحب جو ہے نا, وہ ان کی ملاقات ہوئی ہے قبائلی عمائدین سے. آرمی چیف صاحب نے ملاقات کی ہے اور ان کا بڑا شکریہ ادا کیا ہے کہ جی آپ نے ہمارا بڑا ساتھ دیا, ہم یہ کر رہے ہیں, وہ کر رہے ہیں, بلا بلا بلا. اچھا جی, صورتحال یہ ہے کہ جب یہ جرگہ کرنے جاتے ہیں, وہ کہتے ہیں جی ہم نے یہاں پہ آپریشن ہونے نہیں دینا. کے پی کے عوام کہہ رہی ہے ہم نے آپریشن یہاں پہ ہونے نہیں دینا. وہ کہتے ہیں جی کولیٹرل ڈیمیج جو ہے وہ ایکچولی وار کرائم ہے. وہ تو یہ باتیں کر رہے ہیں. یہ پتہ نہیں کون سے بندوں کے پاس جا کے بیٹھ کے تصاویر آئی ہیں, تصاویر جا رہی ہیں, ان کی باتیں سن رہے ہیں. میں پھر بات کہوں گا, لوگ مجھے کہتے ہیں کہ جب آپ نے یہ ایک نئی بات آپ نے شروع کر دی, دانت صاف. سر دانتوں سے بڑا فرق پڑتا ہے سر, دانت صاف نہیں ہے ان کے. تو جو میرا پوائنٹ صرف اتنا ہے, دانت صاف اللہ ان کے ذاتی مسئلہ, لیکن میرا پوائنٹ اتنا ہے کہ دیکھیں آپ اپنی جب چھوٹی چھوٹی پرسنل چیزوں کی خیال نہیں کر سکتے, اپنی ذات کے اپنے نوخن نہیں کاٹ سکتے, اپنے بال ٹھیک سے نہیں بنا سکتے, کپڑے ٹھیک آپ کو لوگ اس لیے کر کے دیتے ہیں پہناتے ہیں, آپ نے کبھی اپنے بوٹ پالش نہیں کیے ہیں جب سے پی ایم میں سے نکلے ہیں, کبھی اپنے کپڑے اپنی استری نہیں کیے ہیں, آپ کی کیا کریڈیبلٹی ہے, آپ ملک کا کیا خیال رکھیں گے؟ سمپل سی کہانی ہے, دند نہیں صاف کر سکتے, ملک کا خیال کریں ترے نے. تو وہ جو ہے انہوں نے اپنا لا کے یہ پبلک اسٹنٹ بنانے کی کوشش کی ہے. یہ بڑی جو ہے نا فائر بیک ہوگا یہ بھی, اور ان کے کسی کھاتے میں نہیں آئے گا, کیونکہ ایکسٹینشن کے معاملے میں 30 دن باقی بچے ان کی ایکسٹینشن کو, 30 days. تو اس میں یہ اب آگے کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا وہ ہم دیکھیں گے آنے والے وقت میں. تو یہ صورتحال انہوں نے کیا جی, اپنے اتنے 4 بندے لا کے بیٹھے رہے, کی گل بات ہوئی ہے ڈیٹیل مجھے نہیں پتا, لیکن مجھے لگتا ہے کہ انہوں نے کاؤنٹر کرنے کی کوشش کی ہے سہیل افریدی کے لیے. جو پروگرام جو سہیل افریدی نے جو ایک مہم چلائی ہوئی ہے, عوامی مہم چلی, عوام کے پاس گئے ہیں, یہ اس کو پھر کمرے میں بیٹھنے پر زور ہے میرا کہ کمرے میں بیٹھ کے فیصلے کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, جو کہ پاکستان کی کے پی کی عوام اس کو شاید یقیناً قبول نہیں کرے گی. شاہد افریدی صاحب کی جی ویڈیو ہے جی. شاہد افریدی صاحب جو نا وہ ایک ہیلی کاپٹر سے اتر رہے ہیں, فوجی ان کو سلوٹ مار رہے ہیں, ان کو گلے لگا رہے ہیں. یہ ہیں شاہد افریدی, اس سے زیادہ کچھ نہیں ہے شاہد افریدی. شاہد افریدی ایک ایسی کلاس کا بندہ ہے جس کو سوائے اور سوائے ٹو ٹپے کر کچھ نہیں چاہیے. اس کو اپنے کاروبار کرنے کے لیے, اپنے جو چیریٹیز ہیں ان کے لیے اس کو کچھ امداد چاہیے, کچھ چیزیں چاہیے. دوسرا اس کو ہیلی کاپٹر میں لے جائیں, ہیلی کاپٹر میں چھوڑ دیں, اس کو گلے لگا دیں. ہی از فائن ود دس.
ہی از ناٹ مور دین دیٹ. یہ شہباز شریف سے زیادہ کی حیثیت نہیں ہے. اتنا ہی دماغ ہے, اتنی ان کی سوچ ہے. یہ کچھ چیزیں کریٹ نہیں کر سکتے. یہ انقلابی قسم کے لوگ نہیں ہیں. یہ لوگوں کی بہتری کے بارے میں سوچ نہیں سکتے. یہ کنجسٹڈ ہیں. یہ ایسے ماحول میں ان کو ڈال دیا گیا ہوا, یہ ڈلے ہوئے ہیں کہ جن کو صرف اسٹیبلشمنٹ سے آگے کچھ نظر نہیں آتا. یہ سجدہ تو اللہ تعالیٰ کو کرتے ہوں گے, نماز بھی پڑھتے ہوں گے, لیکن اس کو یہ سمجھ نہیں رہے. یہ سمجھتے کسی اور کو ہیں. اگر اس کو قادر مطلق سمجھتے ہوں, اس کے اوپر ایمان ہو, اس کے اوپر بھروسہ ہوتے, عمران خان کی طرح اس کے اوپر ڈٹے رہیں. اچھا جی, تنزانیہ میں ایک جو ہے وہ انقلاب کی صورتحال پیدا ہوگی. وہاں پہ الیکشن تھے, الیکشنوں میں دھاندلی ہوئی, لوگ پھر نکل کے باہر آ گئے. اس کی میں ڈیٹیل میں بالکل بھی نہیں جاؤں گا تنزانیہ میں کیوں کیسے کیا ہوا, لیکن یہ پھر ایک سبق ہے. یہ ایک سبق ہے ہماری اسٹیبلشمنٹ کے لیے بھی, ایک سبق ہے ہمارے لوگوں کے لیے بھی, ایک سبق ہے. یہ سبق ہے کہ یہ جو کچھ ہو رہا ہے دنیا میں, کسی بھی وقت ایک چنگاری ہے سر, آگ کی ایک چنگاری کسی بھی وقت کسی جگہ پہ بھی لگ سکتی ہے. اپنے آپ کو ٹھیک کریں, اپنے آپ کو سیٹ کریں, اپنے آپ کو سیدھے راستے پہ لگائیں, کیونکہ اس کے علاوہ آپ کے بچاوے کا, آپ کے بچنے کا, اس ملک کی ترقی کا, کسی بھی چیز کے پروگرس کے لیے آپ کو جو ہے اپنے راستے سیدھے کرنے پڑیں گے. یہ کبھی اس کی گود میں جا کے بیٹھتی ہے, کبھی اس کی گود میں جا کے, کبھی جارڈن کے اردن کے کسی کو مل لیا اور مصر کے کسی کو سربراہ کو مل لیا, اور یہ میٹنگیں کر کے آپ اپنا کچھ نہیں کر پا رہے. وہ ایک اور دنیا ہے, آپ ایک اور دنیا میں رہتے ہیں. آپ اپنے حالات کے مطابق اپنا تقابلی جائزہ لے کے اپنے حالات کے مطابق اپنی زندگی گزارنی ہے. آپ نے لوگوں کو دیکھ کے زندگی نہیں گزارنی ہے. جن نفرتوں سے کو آپ اگنور کر کے, جن نفرتوں سے بھاگ کے باہر جا کے جفیاں ڈال رہے ہیں, یہ آپ کی عوام آپ کے پاس کھڑی ہے. اس کو لگائیں گلے. یہ آپ کے ماتھے کا جھومر بنے گی. آپ نے اگر کسی امریکن پریزیڈنٹ کو یا کسی بھی بندے کو ماتھے کا جھومر بنانے کی آپ کوشش کر رہے ہیں اور سمجھ رہے ہیں کہ مجھے بڑے بڑے بندے مل رہے ہیں اور میں بڑا کو چودھری ہوں, سر آپ کو گھر میں جب کوئی نہیں بلا رہا نا, آپ جتنی مرضی دنیا میں باہر پھر کے آ جائیں, آنا اپنے گھر میں ہی ہے. پوری دنیا کا چکر لگا کے آپ آ جائیں گے نا, جب اپنے گھر میں آئیں گے, یہاں پہ آپ کو گالیاں پڑ رہی ہوں, کوئی آپ کو بلا نہیں رہا, نکر سے بیٹھ جاؤ گے, ایک آپ ہی چاہ بنا کے پاس بیٹھ کے پینے لگ جاؤ گے, تو پھر آپ کی وہی پوزیشن بن جائے گی. سو میرا خیال ہے کہ یہ تنزانیہ کے جو حالات ہیں, یہ ہمارے لیے بڑا ایک انڈیکیشن ہے کہ بھائی جان دھیان نہ, جاگتے رہنا, سڑ جانا. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.